شوہر 3 ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ آپ ایسا ہے جیسے سوتے شیر کو جگا دیا, یعنی کہ وہ ریئیکٹ کر جاتا ہے. بیویوں کے بھی کچھ ایریاز. بیویوں کے کون سے ایریاز ہیں؟ دیکھیے بیوی کے ایریاز ہوتے ہیں جو ان کے بہت ڈاؤن فیل کرتی ہیں ڈیلی بیس کے اوپر. وہ وقت ہے عصر سے لے کے مغرب کے. اچھا. ایک ہفتے بعد میں نے محسوس کیا کہ بیگم میں تبدیلی ہے. میں نے کہا یہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ کیا بات ہے. یہ تو ورک شاپ میں گئی نہیں. تو اس دن آئی ریئلائز کہ جب میں تبدیل ہوا, میرے ایکشن تبدیل ہوئے, تو وہاں کے ریئیکشن بھی بدل گئے. اور اسی لیے وہ پوچھتی ہے آپ کیا کھائیں گے, آپ کیا کھائیں گے, ٹھیک ہے, روزانہ میں کیا پکاؤں, پھر آپ کھانے کے بعد کیسا ہے. وہ انتظار کرتی ہے آپ خود بولیں, لیکن ہم بولتے ہی نہیں ہیں. تعریف کی منتظر ہوتی ہے. اگر ہمارے ریلیشن صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری عبادت بھی افیکٹڈ ہو جاتی ہے, ہماری اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے, اور ہمارے عقائد اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے. ریلیشن از دا مین ایریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سو خواتین و حضرات, ٹوڈے از اے ویری اسپیشل مومنٹ رائٹ ناؤ بیکاز ہمارے ساتھ ابو حسن, جن کا اوریجنل نیم سلمان بھائی ہے, ٹھیک ہے, وہ آئے ہوئے ہیں کراچی سے. اور آج کا جو ٹاپک ہے, دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ اینڈ فروٹفل فار دوز پیپل اسپیشلی جن کی شادیاں ہوئی ہیں. سو نہیں, لیکن دا مین فوکس از آن دوز پیپل جن کی شادیاں ہوئی ہیں, کیونکہ جس طرح ہم سوسائٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور لوگوں میں بے چینی, بے سکونی, اور پاکستانی سوسائٹی پورا ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. جس طرح ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ویسٹ میں ہم اسی اسپیڈ یا ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سلمان بھائی, پہلا جو کویشچن ہے جو بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا وہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, لوگ ایبیوسو ریلیشن شپ میں اسٹک ہیں. وہ فزیکل ایبیوز بھی ہو سکتا ہے, ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, یا وربل بھی ہو سکتا ہے, تینوں ٹائپ کے ایبیوزز. اور کچھ ایک اور ایبیوز کا میں ٹائپ دے دیتا ہوں, فائنینشیل ایبیوز, کہ جناب میں پیسے نہیں دوں گا, یا میں زیادہ پیسے لوں گی, یا میں زیادہ شاپنگ کروں گی, یا کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں شاپنگ نہیں کرواؤں گا. ایموشنل کی کیٹیگری میں آ گیا. اس ایبیوسو ریلیشن شپ کو کیسے مینیج کرنا چاہیے, اور اگر نہیں مینیج ہو رہا تو ایگزٹ کیا ہونا چاہیے پھر؟ دیکھیے, ایبیوز سے پہلے بنیادی وجہ جو آتی ہے وہ ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اس پہ غصہ ہے تو پھر ایبیوز ہے. تو اگر کوئی ڈیمانڈ ہے, کوئی چیز ہے جس پہ غصہ آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ غصہ جو ہے وہ غلط ہو, اور اس کی وجہ جو ہے میرے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ یہ جو سامنے والی ڈیمانڈ ہے وہ اس کا رائٹ ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں اس کا رائٹ نہیں ہے, اس کو تو یہ ڈیمانڈ کرنی ہی نہیں چاہیے, تو مجھے غصہ آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایبیوسو لینگویج ہو یا جو بھی فزیکل ہو, یہ سب پھر اس کا رزلٹ آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہلا کام ہر ایک میں پہلا کام یہ ہے کہ نالج آپ کے پاس صحیح ہونی چاہیے. بنیادی چیز وہیں سے سٹارٹ کریں. اچھا, اب نالج صحیح ہے, چلے نالج حاصل کر لی, لیکن پھر بھی اب کنٹرول نہیں ہو رہا, پھر ایبیوسنگ میں جا رہا. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ ہے, بالکل کامن ہے, ہر ایک کا تقریباً یہ مسئلہ موجود ہے, کہ وہ ہے کہ اس کے ایموشنل جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کی اس کی کمی ہے. کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے کہ جذبات کی ذہانت. اور ذہین کسے کہتے ہیں؟ ذہین کسے کہتے ہیں؟ ذہین کی ڈیفینیشن ہے کہ, اب یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ تھوڑا سا وہ میں مس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ مجھے ایموشنل کوشن, جس کا ایموشنل کوشن ہے کہ نالج اینڈ اسکل, ایکوائر دا نالج اینڈ اسکل اینڈ ایبلٹی ٹو امپلیمنٹ. جی, یہ ذہانت ہے کہ صرف نالج حاصل کر لی کہ ایموشن کو کیسے کنٹرول کرنا, وہ کافی نہیں ہے, اور اس کے طریقے بھی سیکھ لیے, یہ ابھی ذہین نہیں ہوا ہے. اس کو کیسے اس کو امپلیمنٹ جب وہ کر لے گا تب وہ ذہین ہو گیا پورا. پھر علم النافع. ہاں, پھر علم النافع ہوا.
تو اب یہاں پہ ہماری بہت چیز کمی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم غصہ نہیں کریں گے, اور غصے کے وقت جو ہے نا ہمیں مولوی صاحب نے بتایا کہ جی پانی پی لو, اوضو پڑھ لو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یہ سارے ہم نے طریقے بھی سیکھ لیے اور ارادہ بھی کر لیا, وعدہ بھی کر لیا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوگا یہ کریں ہاں یہ کریں گے. لیکن جس وقت سچویشن آتی ہے نہیں ہوتا. تو یہ جو نہیں ہوتا, یہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے, خالی میرج والے کو نہیں. ہر ریلیشن کے اندر, اپنی لائف کے اندر یہ کام امپورٹنٹ ہے, یہ لازم ہے, یہ فرض عین ہے. کیونکہ ہمیں شریعت نے اس کے جو سلوشن ہے وہ ایک عبادت کے اندر ہی ڈال دیا ہے کہ اگر ہم اس عبادت کو اس کے مطابق کریں گے تو ہمیں یہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اور وہ جو عبادت ہے وہ ذکر ہے, اور ذکر میں نماز ایک فرض ہے جو فرض عین ہے. اس کے علاوہ ذکر میں اذکار بھی ہیں, لیکن وہ جو ہماری تسبیح ہے وہ ہمیں فائدہ اتنا نہیں دیتی جو اس کام کے لیے, کیونکہ ہم جو ہے کانشیس میں پڑھتے ہی نہیں ہے, اس کو انکانشیس میں پڑھتے ہیں, سب کانشیسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب کنٹرول کیسے بڑھے گا؟ نماز ہم سب کانشیسلی پڑھ رہے ہیں, ہمارا کنٹرول نہیں پڑھ. جب تک آپ کی توجہ سب چیزوں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے, آپ کانشیس میں نہیں آئیں گے, آپ کا کنٹرول آپ کے اوپر نہیں بڑھے گا. تو یہ کام جو ہے نا لازم اور ملزوم ہے. کوئی بھی زندگی گزارنی ہے اس سے بغیر نہیں صحیح گزرے گی. یہ تو ہم ٹاپک جو ہے شادی کے اوپر ہو رہا ہے, ہر چیز پہ پوری لائف کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور اگر کسی سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تو یہ کام کرے, وہ اپنی جو ہے نا ایکسرسائز کرے, چاہے وہ اس کے لیے پہلے جو ہے وہ آؤٹ آف دی ذکر جو ہے بھی کر سکتا ہے, تاکہ وہ اپنے ذکر میں یہ خشوع اور خضوع لے کے آئے. لیکن سلمان بھائی اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے اوپر تو کام کر سکتے ہو لیکن دوسرا اپنے اوپر نہیں کام کر رہا ہو, تو بات تو یہی ہوگی کہ ریلیشن شپ تو خراب ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت تو پڑھ لی ہے اور اس کو جو ہے نا بیس بنا کے سناتے بھی رہتے ہیں کہ میں قوام ہوں. تو قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مینٹور ہیں. ہر لڑکی کے, ہر عورت کے 2 مینٹور اللہ تعالیٰ نے دیے. ایک جب وہ پیدا ہوتی ہے اور گھر میں اس کا باپ, دوسرا شوہر. مردوں میں یہ 2 مینٹور ہیں اس کے. اگر ماں سے کچھ کمی ہوتی ہے پھر بعد میں آتے ہیں, اب شوہر کی ذمہ داری ہے, شوہر پہ فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے. وہ رعیت میں آئی ہے, کل کو سوال اس سے ہونا ہے, تو اب اس نے اصلاح کرنی ہے. لیکن اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا تو وہ اصلاح کرنے کے قابل ہوگا. اگر وہ ریئیکٹ کر جائے گا تو وہ اصلاح تو پیچھے چلی جائے گی. تو اس لیے پہلے شوہر نے جب یہ کام کر لیا, مرد نے اپنے اوپر کام کر لیا, رول ماڈل بن جائے گا, وہ رول ماڈل بن گیا. وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ اس کو بات جو ہے غلط لگے, بری نہ لگے. جب مجھے بات بری لگنی بند ہو جائے گی اور غلط لگ رہی ہوگی تو میں اصلاح کرنے کے قابل ہو گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو علم حاصل کیا کہ بھئی اس موقع پر یہ کرو, یہ ٹیکنیک استعمال کرو, پھر وہ ساری ٹیکنیک میں امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے مجھے پتہ سب کچھ ہو لیکن میں کر نہیں پاتا ہوں. اور میرا ایٹیٹیوڈ اور میری ٹون, میری باڈی لینگویج وہ ڈیفائن کرتی, وہ سب کچھ خراب کر دیتی ہے. تو یہ جو اس کا جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے. یہ دونوں طرف نہیں جاتا, جو خاتون ہے وہ بھی مینٹور بن سکتی ہے اپنے شوہر کی. برادر آج کا ویری گڈ کوسچن ہے. بن تو سکتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. اور کبھی کبھار رشتوں میں دیکھا جاتا ہے وہ جو مرد ہے وہ تیار نہیں ہوتا وہ علم حاصل کرنے کے لیے, تو عورت زیادہ تیار ہوتی, عورت تو تیار ہوتی ہے اس رشتے کو. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے ظاہر بات ہے نئی ذمہ داری اٹھائیں گے تو پھر کسی اور کو لینی پڑے گی. پھر آپ کو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے, پھر یہ جملے نہیں ہونے چاہیے کہ 2 لفظ کیا پڑھ لیے تم تو بڑی بنتی ہے. اچھا سلمان بھائی یہ تو ٹھیک ہے نا کہ مرد کی ذمہ داری ہے ٹو بی اے رول ماڈل, سو فار سو گڈ, نتھنگ ٹو ڈس ایگری. ان عورتوں کا کیا قصور ہے جن اس طرح کے مرد نہیں ملتے, اب وہ کیا کریں؟
تو پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا. پھر بات جو ہوتی نا وہ آتی سلیکشن میں، کہ سلیکشن کے وقت کہاں تھے آپ؟ کیونکہ سلیکشن کے وقت جو چیز دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھتے. وہ تو اگر دیکھی نہیں ہے تو پھر یہ آیت پھر ہمارے لیے ہو جائے گی نا کہ تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آزمائش کب ہوگی؟ جب ہمیں جو دیکھنا چاہیے ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد بھائی ہو گیا، نہیں نکلا، ہمارے مس جج ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ آزمائش ہے. اب اس آزمائش میں پہلا کام کیا ہے؟ پھر وہ مینٹور بن گئے، کوشش کریں، ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی، رزلٹ نہیں آ رہے، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ صبر کریں. ٹھیک ہے، صبر کریں. اور صبر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ صبر، اچھا صبر کا لیے ڈیفائن کے لیے آپ کو الگ سے ایک کرنی پڑے گی، کیونکہ صبر صبر کے لیے ورک شاپ چاہیے، صبر کے لیے پوری ورک شاپ چاہیے. لیکن صبر کریں، اور صبر کے بعد کچھ عرصے بعد اس کے رزلٹ آتے ہیں. اب اس کا ٹائم فریم نہیں ہے اس میں، کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا جس طرح روڈوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ علاج، اور اگر نہیں تو 15 دن میں قدموں میں، اور فلانا اور شرطیہ علاج، اتنے دن میں پیسے واپس. ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب رزلٹ کب آئیں گے، ہفتے میں آئیں گے، مہینے میں آئیں گے، سال میں آئیں گے. کچھ لوگوں کے 8-10 سال میں آئے. بالکل. اور اس کے بعد جب آئے تو یہ نہیں ہوا کہ 10 سال تو ہمارے خراب ہو گئے، نہیں، وہ اس کے بعد وہ سب بھول گئے. اور وہ ایک بہت بڑا ان کا ایسٹس بن گیا جو انہیں 10 سال گزارے. زندگی بدل جاتی ہے. وہ تو رول ماڈل ایسے بن گئے، مینٹور بن گئے اسی 10 سال کی وجہ سے. وہ رزلٹ تھا 10 سال کی محنت کا. بھائی 10 سال کے بعد جب رزلٹ آیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے یہ کام کیا، اس کا رزلٹ آیا، تو اب آپ دنیا کے لیے ایک ماڈل بن گئے آپ، صبر کی مثال. اور لوگوں کو آپ بتانے کے قابل ہو گئے کہ صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو رزلٹ مل گئے، آپ کو رزلٹ آ گئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعی ان کو آ گئے، تو اگر وہ بھی آپ کے صرف آپ کو دیکھ کے ہی کریں گے تو سارا تو اجر آپ بھی سمیٹ رہے ہیں، خالی اس کو نہیں مل رہا. تو یہ ایک صبر کا ہے. تیسرا، جب آپ دیکھ لیں کہ بالکل بھی کچھ نہیں ہے اور خالی خود فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اس کے اوپر میں چھوٹی سی ایک بات اور کر دوں. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کو دیا ہے. وہ ایک ہی مجلس میں بس طلاق دے دے، یہ کیا بات ہوئی؟ عورت نہیں رہنا چاہتی، اس کے پاس یہ رائٹ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی، مت رہے، لیکن اس کو اس طریقے سے طلاق دینے کا حق نہیں دیا، اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر یہ عورت کے پاس بھی اتھارٹی ہوتی تو اب تک 10 دفعہ تو مجھے طلاق ہو چکی ہوتی. صحیح بات ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ کیا ہے، جذباتی ہم لوگ بھی ہیں، لیکن جب کمپیریزن کریں گے تو عورتیں زیادہ جذباتی، اور جب جذبات میں آتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں ابھی چھوڑیں، اسی وقت دیں. اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو مرد رک جاتا ہے، کچھ لوگ دے بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر رکتے ہیں. لیکن اگر عورت کے پاس اتھارٹی ہوتی تو وہ مانگتی توڑی، وہ دے رہی ہوتی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب یہ ایک جھگڑا ہوا اور بچیاں آئیں کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نے کہا نہیں رہو، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بالکل، اگر تم نہیں رہ سکتی تو مت رہو، کوئی ایسے کوئی زبردستی توڑی، کوئی پریشر توڑی، کس بات کا. لیکن ایک کام کرتے ہیں ہم، یہ بات 3 دن بعد نہ کر لیں اور اس کو بیٹھ کے ذرا سمجھیں گے اور کیلکولیشن میں دیکھیں گے، اگر واقعی یہ اس قابل نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ رہنے کی. کہہ لیں گے ٹھیک ہے. وہ 3 دن بعد نہیں آتی، وہ رات کو ہی ڈنر کرنے گئی ہوتی شوہر کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جذبات ہوتے ہیں، جذبات، ایموشنز ہائی ہوتے ہیں. جب وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ خود سے نہیں، جو بھی آپ کسی کے ساتھ مشورہ کریں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ مسئلے جو ہیں پہلے تو آپ خود سے حل کریں. سب سے پہلے کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے، پھر کمرے سے باہر جائے اور گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر ایسی نوبت آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازمی ہے
کہ بھائی آپ ایک اپنے سائڈ سے ایک سامنے والی کے سائڈ سے دونوں حکم جو ہے من نا اہلی و حکم من اہلیہ. ہاں. اور یہاں پہ حکمت کے طور پہ میں بالکل مشورہ دیتا ہوں کہ اب جو ماں باپ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے اس میں ایز اے حکم. حکمت کی بات ہے, شریعت نے پابندی بالکل نہیں لگائی. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت مسئلہ صرف اور صرف میاں بیوی کا ہوتا تھا. اب تو ساس سسر بھی پارٹی ہیں. صحیح بات ہے. اور دوسری پارٹی خود اپنے حاکم بن جائے تو پھر جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم محبت میں ایک سائڈ کی سن کے پہلے ہی اپنے سائڈ والے مائنڈ کو بنائے ہوتے ہیں, مظلوم قرار دے چکے ہوتے ہیں, تو ہم جو ہے پھر ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اچھا ان کا دوستی اور صلح ہو جائے گی میاں بیوی کی, اور جو بڑے ہیں ان کے دل خراب ہو جاتے ہیں, جو پہلے جو ایک بات تھی وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو بجائے اس کے کہ معاملہ سلجھ جائے اور الجھ جاتا ہے, تو اس لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل آدمی جو سمجھ رکھتا ہو وہ بیچ میں آنا چاہیے, اور ایک آ جائے جو اس پہ دونوں اتفاق کرتے ہوں, یا الگ الگ ایک میرے سائڈ سے ایک اس کی سائڈ سے. پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ بہتر یہی ہے, زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس رشتے میں کہ الگ الگ ہو جائے, کیونکہ ساتھ چلنا مشکل ہے. وہ ڈیسائیڈ کریں تو بالکل الگ ہو جائے, کوئی ایسی کوئی برائی نہیں ہے یہ. اب نقصانات جو ہیں وہ آج کے ماحول اور آج کے معاشرے کی وجہ سے کافی نقصان ہوتے ہیں. اس زمانے میں الگ ہو جاتے تھے تو وہ نقصان نہیں ہوتے. اب جب آپ نے شریعت کو لینا ہے تو اس کے بعد کی بھی شریعت کو لینا. ہم نے ایک پلان بنایا کہ یتیم خانہ کھولیں اور فنچ. تو گھر میں ڈسکس کیا تو میری بیگم نے ایک سوال کیا کہ نہیں آپ ہی کون سے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیم نہیں ہوتے تھے؟ ہاں جی ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے کتنے یتیم خانے بنائے؟ تو انہوں نے کیوں نہیں بنائے؟ اب یہ سوال تھا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب یتیم ہوتے تھے نا, وہ کسی نہ کسی گھر میں ہوتے تھے. وہ اس کے تایا کے, ماموں کے, کسی کے, وہ یتیم کو پالتے تھے. یا پھر وہ جو عورت ہوتی تھی وہ شادی کرتی تھی اور وہ بھی بچے ادھر ساتھ چلے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بچے کدھر جائیں گے, تو یتیم خانے کی ضرورت. تو آج ہمارے گھروں میں تو کوئی یتیم ہے ہی نہیں. اب خاص کر جو دوسرا شوہر ہوتا ہے وہ تیار نہیں ہوتا اپنی بیگم کے بچوں. بات یہی ہے کہ آج طلاق کے بعد بچے والی ہو اگر, تو اس کی دوسری شادی ہونا بہت مشکل ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے. ہو بھی جائے تو وہ کہتا ہے بچے چھوڑ کے. ہاں تو وہی نا, وہ بچے نہیں لینے کو تیار, ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. تو اب یہ پورا ایک سسٹم ہے. وہ کہے گا میں اپنے اگر ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے نا مجھے پلان کرنا پڑ رہا ہے, تم پہلے سے 2-3 لے آؤ گی, تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس لیے آج ہمیں جو ہے نا کمپرومائز کی ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ بعد کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور پھر اس کے بعد اب اگر اس کی شادی نہ ہو, وہ بچوں کا مستقبل, بچوں کا جو ذہنی مستقبل ہے وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. کیسے خطرناک ہو جاتا ہے؟ ایک بیوہ کے بچے ہیں اور ایک متعلقہ کے بچے ہیں. بیوہ کے بچے اسٹیبل آپ کو مل جائیں گے, متعلقہ کے نہیں ملتے, حالانکہ دونوں کے باپ نہیں ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, اور بچے چھوٹے تھے, تو ماں اپنے بچوں کو ان کے باپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اچھی چیزیں بتاتی ہے. کیا وہ فرشتہ تھا جب تک وہ زندہ تھا؟ تو مر جائے بہتر ہے. اچھا اب چلا گیا تو اب ساری اس کی اچھائیاں بتا رہی ہے. صحیح بات ہے. اور وہ اس کو یاد بھی وہی آ رہی ہے, کوئی ایسا نہیں کہ وہ مینیپولیٹ کر رہی. لیکن جو متعلقہ کو ہوتے ہیں
اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے اس عورت کو. اس کو 2 انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ کل کو بچے بڑے ہو کے مجھے بلیم نہ دیں کہ آپ نے ہمیں ہمارے باپ سے الگ کر دیا. تو وہ یہ بتاتی ہے کہ میں نے تو اتنے ظلم سہے ہیں اور وہ بھی تمہارے لیے برداشت کرتی رہی, اتنے سالوں میں نے سہا, لیکن یہ پھر میری برداشت کی لمٹ کراس کر گئی تو میں نے یہ ڈیسیجن لیا. ایک انسیکیورٹی یہ ہے کہ کل کو اس پہ بلیم نہ ہے, اپنے آپ کو کلیئر کرتی ہے, اپنا وہ کلیئر کرتی ہے. اور یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوتا, یہ سب کانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا کہ بچے بڑے ہو گئے, باپ موجود ہے, اور یہ میں نے تو پوری زندگی ان کے لیے گزار دی, اب یہ مجھے چھوڑ کے ادھر چلے گئے تو میں تو تنہا رہ جاؤں گی. تو یہ انسیکیورٹی ہے, اور یہ کوئی جان بوجھ کے کوئی عورت نہیں کرتی, یہ پلان کوئی نہیں کرتا, یہ نیچرل, یہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. بچیاں شوہر کے رول سے نیگیٹو ہو جاتی ہیں تو وہ بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لڑکے اتنا دماغ میں ایک ایز اے ولن بن جاتا ہے باپ, وہ رول جو ہے شوہر کا ایک ولن کا رول, اور پھر جب وہ خود شادی کرتے ہیں وہ خود اس رول میں آ جاتے ہیں, وہ وہی روپ دھار لیتے ہیں. تو یہ ایک سائڈ افیکٹ ہے, بیگیج لے کے آ جاتے ہیں بہت بچے بڑا. سارے اپنے. فائنینشیل رہ گیا اس میں. فائنینشیل بتائیں. میں اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل ایشو جو چل رہے ہیں اس میں ایک فائنینشیل مردوں کی ایک کوتاہی ہے. میں نے کئی کیسز دیکھے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے مانگو 10 دفعہ مانگنے پڑتے ہیں, پیسے جو ہے ضرورت ہے, چاہے سبزی ہو, چاہے بچوں کی فیسیں ہوں, چاہے کچھ اور ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے روٹین بنایا ہوا ہے کہ وہ خود دیتے ہیں, خود خرچ کرتے ہیں, خود لاتے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن اگر یہ چیز اس کو ریپیٹ کرنی پڑے گی, ایک دفعہ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ہماری عادت ہے, ہم تھوڑا بھول بھی جاتے ہیں, لاپرواہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری اگر ہم دکاندار ہیں تو دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی پیسے ہوں بھی تو سپلائر کو آتا ہے فوراً نہیں دینا, 2-3 دفعہ کو کر کے دینا تاکہ اس کی عادت خراب نہ ہو جائے. یہی کام ہم گھر میں کر رہے ہوتے, تو اس سے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے. تو اس کا بیسٹ طریقہ میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کریے, بجٹ بنائیے. ٹھیک ہے, بجٹ بنائیے, اور آپ کے پاس اگر سہولت ہے تو منتھ میں ایک تاریخ مقرر کیجیے, وہ ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ پیسے پورے مہینے کے اس کے ہاتھ سے خرچ کروائیے تاکہ اس کے پاس بھی کچھ ہو, اس کے پاس بھی کچھ اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے, اس کچھ ایریاز میں اس کو دے دیجیے. جو باہر کی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں آپ, آج کل آن لائن ہے, وہ نہ کریں. بلکہ آپ تو اچھا ہے, آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ذرا فری ہو جائیں, تو آپ اس کو ذرا مصروفیت بھی چاہیے. ورنہ تو سمجھ لیجئے اگر آپ مصروفیت نہیں دیں گے تو وہ پھر کیا کرے گی, فلمیں بنائے گی, بدگمانیاں کرے گی, اور فلمیں نیگیٹو بن جائیں گی, تو سارا مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. بالکل. تو مصروفیت دینی بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ڈراموں میں اور اس میں اور باقی چیزوں میں موبائل کے اوپر ہی ٹائم سر ہو. تو یہ مصروفیت دیں کہ ذمہ داریاں دیں تاکہ اسی کے اوپر مصروف رہے, اور پھر آپ سے نہ کہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ جو بھی بجٹ بنا لیں گے, اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ ضرورتیں کھڑی ہوں گی کہ اور چاہیے ہوں گے. یہ ذہن پہلے سے آپ تیار رکھیں. بالکل. ہاں, یہ اس پہ کوئی اس کو ایکسیپٹ کریں. جب ایکسیپٹنس ہی سب سے پہلا حل ہے. آپ نے شادی کی تھی نا آپ, ماشاءاللہ سب نے, سب شادی شدہ, تو آپ تو قبول ابھی کرواتے ہوں گے لوگوں سے, لیکن آپ نے بھی قبول کیا تھا, ایکسیپٹ کیا تھا, قبول کیا تھا, ایکسیپٹ کیا تھا, کہ بتایا تھا آپ کو کہ بھئی یہ لڑکی ہے, یہ تعلیم ہے, یہ سب کچھ ہے, آپ کو قبول ہے. آپ نے کہا قبول ہے. پھر کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا یہ کیا ہے, پری فرنٹل کارٹیکس. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, یہ تو یہ نہیں تھا, یہ تو یہ نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے, اب کیا کریں. تو اب اس کا حل کیا ہے, اس کا حل وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, کیا ہمت ہے تو پاس کر, نہیں تو برداشت کر. بالکل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل بھی یہ نہیں چلے گا,
تو میں نے پہلے بتا دیا کہ میرا ایگزٹ کا راستہ ہے. لیکن ایگزٹ کیسے بھائی, اتنا مشکل ہے, بچے ہیں, 10 چیزیں ہیں, مسئلے مسائل ہیں, تو پھر کیا کریں؟ صبر. نہیں, صبر کیسے ہوگا؟ صبر کا طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر ایک دفعہ اور نکاح ہوگا, اور اس نکاح میں نہ مولوی صاحب ہوں گے, نہ گواہ ہوں گے, نہ مہر ہوگا, اور نہ آواز سے بولنا ہوگا, صرف اندر سے. اب پتہ چل گیا نا کہ سامنے والا چاہے شوہر ہے اور بیوی ہے, یہ پلس ہے, یہ مائنس ہے, پتہ چل گیا نا تو سارا. اب قبول کریں, آپ قبول کریں, اور جس دن آپ نے اس کو قبول کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ اور ایک بات ہے کہ آپ کہیں گے چلو میرا مسئلہ حل ہو گیا, وہ تو ویسی کی ویسی رہے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, میری بات بالکل نہیں مانیے گا, ایکسپیرینس کیجیے گا کہ کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زوج جو ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آ گئی. اور میں نے تو ایک دفعہ ایک ورک شاپ میں گیا, میں کرانے نہیں بلکہ کرنے گیا تھا, اور اتنی زبردست ورک شاپ تھی, لائف چینجنگ جسے کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ورک شاپ تو بڑی زبردست ہے اور یہ میری تو زندگی تبدیل ہو جائے گی, لیکن میری بیوی کو بھی ہونا چاہیے تھا اس ورک شاپ. میں بدل گیا اور میری بیوی نہیں بدلی تو فائدہ کیا ہوگا, لیکن وہ نہیں آ سکتی تھی. اب میں نے چلو کوئی بات نہیں, ورک شاپ ختم ہو گئی, 3 دن کی ورک شاپ تھی. 1 ہفتے بعد میں نے محسوس کیا کہ بیگم میں تبدیلی ہے. میں نے کہا یہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ کیا بات ہے, یہ تو ورک شاپ میں گئی نہیں. تو اس دن آئی ریئلائز کہ جب میں تبدیل ہوا, میرے ایکشن تبدیل ہوئے, تو وہاں کے ری ایکشن بھی بدل گئے. تو یہ جو بات ہے کہ بجٹ کے حوالے سے یہ کرنے کے بعد دیں. اور باقی چیزیں جو ہیں اگر وہاں علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو علم کا بندوبست کریں. آپ پہلے خود علم لیں اور پھر اپنی بیگم کو علم دیں. اور بڑے جیسے وہ ٹیچر دیتے ہیں, دیکھیں وہ بیگم سے ہینڈل کرنے کا, اس کو اگر بیوی سمجھ کے کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی, کیونکہ بیوی کا رول میں تو ہے, لیکن جو بیوی کا رول کا جو روپ ہمارے ذہن میں ہے نا, اور جو میں شوہر ہوں اس کا جو روپ ہے نا, وہ مجھے بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے. تو مجھے اس کو کیا سمجھنا ہے؟ بیٹی سمجھنا. کسٹمر, بیٹی نہیں سمجھنا. کسٹمر ہے. اچھا ٹھیک ہے, کسٹمر ہے بھائی. اور یہ واقعی ٹرینر ہے کہ بھائی میں اپنے اخلاق اگر اچھے کرنا چاہتا ہوں تو میں تو بیگم کے اوپر ہی تو ظاہر باتیں کروں گا, وہ میری ٹرینر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر جو ہے وہ اصلاح جو ہوگی, جو علم آپ حاصل کریں گے, وہ علم لینے کے قابل ہو جائے گی, چاہے وہ زبان سے نہیں مانے لیکن اندر چلا گیا. اچھا سلمان بھائی, کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ نے بھی کیسز دیکھے ہوں گے کہ جب آپ میاں بیوی دونوں کا اوپینین سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ, یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے, وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن ایک ڈیڈ لاک ہے. اس ڈیڈ لاک کو پھر کیسے ریزالو کرنا چاہیے؟ دیکھیے, عام طور سے ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے. یہ بات میں نے پہلے کہہ دی کہ اگر وہ علم کے مطابق کر رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ علم کے مطابق صحیح کر رہا ہے, لیکن اس کے کرنے کا طریقہ غلط ہو, جس کی وجہ سے بجائے پازیٹیو امپیکٹ کے نیگیٹو پڑ. تو یہ کبھی مشکل ہو جاتی ہے ہمیں کہ جب ہم سنتے ہیں, کبھی کبھار ہو جاتی ہے کہ بھائی اس نے تو غلط کیا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ دراصل ریئیکشن کیوں آیا؟ تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیے آپ نے کرا کس طرح. جیسے ایک بچی آئی اور کہنے لگی کہ اچھا, بہت سارے وہ ہیں مثالیں, لیکن مجھے بار بار یہی یاد آ جاتی ہے. کہنے لگی کہ میں نے میرے شوہر جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے کھانا جو ہے نا باندھ دو, آفس جا رہا ہوں میں. تو میں کچن میں گئی, میں نے کھانا نکالنا شروع کر ٹفن میں, تو اتنے میں میری ساس آ گئی کچن میں اور وہ کہنے لگی کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ان کے لیے کھانا نکال رہی ہوں. تو کہنے لگی نہیں وہ گھر آن کے کھائے گا. تو میں نے کہا نہیں وہ انہوں نے کہا ہے مجھ سے نکالنے. کہنے لگی نہیں وہ گھر آن کے ہی کھائے گا. میں نے کہا جی اچھا,
और मैंने सालन जो है वापस पतीली में पलट दिया। उसके बाद मेरी सास ने मुझे बहुत सुनाया, अब आप मुझे बताइए मैंने क्या गलत किया। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था इसमें गलत क्या है, सही तो है, हर चीज़ सही है। तो अब मैंने कहा वो सास तो जाहिर बात है उनको अगर आ रहा है तो कोई बात तो हुई है ना, कोई तो बात है, या तो इस वक्त की नहीं तो पुरानी है, लेकिन पहले तो इस वक्त की देखें। तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ जिस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं ये यहीं खाएगा तो तुम्हें गुस्सा फील हुआ था? कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली, जी अच्छा कैसे कहा था वो मुझे बोलो, और रखा कैसे था, पलटा कैसे था, और पतीली रखी कैसी थी ये जरा बताओ। डेविल इज इन जी डिटेल। अच्छा ठक। तो अब ये जो आपको बताएंगे कोई बच्ची, कोई लड़का, कोई जाके अपने माँ बाप को बताए कि मैंने तो ये करा और मैंने तो वहाँ से ये हुआ, तो कहाँ से वो कहेंगे कि नहीं तुम्हारी गलती है, उन्होंने सही है। वो तो कहेंगे हाँ तुमने सही किया। तो ये इसमें थोड़ी सी तो बारीकियाँ होती हैं डिटेल में। हाँ जब ही होता है, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तो नहीं कह सकते कि सामने वाले पास अक्ल नहीं है, बिल्कुल पागल, या फिर उसके अपने कोई परेशानी होती है जो वो ज़रा सी मामूली बात को भी फेस करने के काबिल नहीं होता। जैसे आम तौर से होता है, शौहर 3 एरियाज ऐसे होते हैं कि जिसमें वो आप ऐसा है जैसे सोते शेर को जगा दिया, यानी कि वो रिएक्ट कर जाता है कि जब वो बहुत भूखा हो उस वक्त कोई भी चीज़ अगर उसको देखी उसने नापसंदीदा, अनवांटेड, तो वो फेस नहीं कर पाता और रिएक्ट कर जाता है। अच्छा। हाँ, जब खाना अगर तैयार नहीं है खाने का वक्त में और उसको भूख लगी हुई है, ठीक है, और उसको भूख लगी हुई है तो कोई ऐसा काम का हो नहीं हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरा सोते वक्त उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और उस वक्त कोई ऐसा डिस्टर्बेंस हो गई, रुकावट आए, कोई चीज़ हो गई। तीसरा, जब उसके ऊपर कोई स्ट्रेस की पोजीशन आती है, जैसे आमतौर से जब कोई सफ़र पे जा रहा है, तो जिस दिन जा रहा है, क्योंकि हमारे माशरा जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं है, तो एंड टाइम पे ये सारी चीज़ें याद आती हैं, वो बड़ा स्ट्रेस डे होता है। तो उस वक्त किसी ने भी, चाहे कोई भी हो, बीवी की बात नहीं है, कोई भी हो, उसका कहना भाई बच के रहो, क्योंकि आज जो है अब ये जा रहे हैं सफ़र पे तो रिएक्ट होगा, और जब चले जाते हैं तो पीछे कनेक्शन पूरी तरह नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वापस आते हैं तो पहला दिन जो है ना वो भी हैवी होता है। तो ये कुछ एरियाज़ होते हैं जिसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वो फेस नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त हमें समझते हुए, अब इसी तरह औरतों की भी, बीवियों के भी कुछ एरियाज़, बीवियों के कौन से एरियाज हैं? देखिए बीवी के एरियाज़ होते हैं जो उनके बहुत डाउन फील करती हैं डेली बेस के ऊपर, वो वक्त है असर से लेके मगरिब के। अच्छा। अच्छा। अगर मर्द भी हो और फारिग हो घर में, बहुत बेचैनी फील करेगा असर से मगरिब, एक्सपीरियंस कीजिएगा। बिल्कुल फारिग बैठ जाएं, कोई काम ना हो और असर से मगरिब हो, बहुत दिल घबराएगा। और हम इस बात को इधर से भी निकालते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से मगरिब हर बीवी के बाद 10 मिनट के लिए जाते थे। अब मिनट मैं बता रहा हूँ कि असर से मगरिब में 9 बीवियों में इतना ही बनेगा तकरीबन। तो ये एक टाइम होता है जो कि, फिर दूसरा जो उनके ख़ास अयाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है शौहरों को, कि उनकी दिलजोई बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ होती हैं खुद, अब जब मैं डाउन होता हूँ, जब डाउन होता हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। तो जब वो डाउन होगी तो वो क्यों नहीं करेगी? उसके अलावा भी जब ज़चगी का मामला होता है उस वक्त भी मामला होता है, बच्चा होने के बाद भी मामला होता है। ये सारी चीज़ें हैं। ये सलमान भाई, उनका खाने से कोई लिंक नहीं है? जिस तरह मर्द आप कह रहे हैं कि जब उसको भूख लगी हो तो फ्रस्ट्रेटेड होता है, औरतों का इस तरह का मामला नहीं होता? औरतों का उलट होता है ना। औरतों का उल्टा। देखिए मर्द खा के खुश होता है, औरत खिला के खुश होती है। अच्छा, गुड।
ٹھیک ہے. وہ تو یہ غلط کانسیپٹ تھا کہ نہیں پہلے مرد کھائیں گے پھر جو اگر بچ جائیں گی کچھ بوٹیاں تو وہ مرد عورت کھا لی. نہیں یہ غلط ہے. لیکن وہ خود اگر اپنی خوشی سے وہ کہتی کہ نہیں وہ تو چاہتی ہے کہ مرد کھائے, اور اسی لیے وہ پوچھتی ہے آپ کیا کھائیں گے, آپ کیا کھائیں گے, ٹھیک ہے روزانہ میں کیا پکاؤں, پھر آپ کھانے کے بعد کیسا ہے. وہ انتظار کرتی ہے آپ خود بولیں, لیکن ہم بولتے ہی نہیں ہیں. تعریف کی منتظر ہوتی ہے کہ میں نے کتنی مطلب یہ کہ طبیعت میری ڈاؤن تھی, میرا اس کے دل نہیں باوجود تھا, آپ کے لیے بنایا, اس کے باوجود بنایا میاں کے لیے, اور وہاں سے اپریسیشن نہ ہو بلکہ کسی اور کے کھانا آئے ہوئے اس کی تعریف ہو جائے. اور تعریف تو دور کی بات ہے, آپ نے اگر بیوی کے ہاتھ کا چھوڑ کے ماں کے ہاتھ کا بھی کھا لیا تو مسئلہ ہے. بالکل میں نے دیکھا یہاں تک فیڈ بیک مل جاتا ہے کہ میری ساری تھکان ہی ختم ہو گئی آپ کی اس تعریف سے. یہ فیڈ بیک بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. بالکل تعریف تو آپ دیکھیے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں موٹیویٹ کرنا, وہ ہمارے آپ کے اور ہمارے دوست کراچی آئے تو ہماری بیگم جو ہے وہ نہاری اچھا پکاتی ہے, تعریف کرتے ہیں لوگ کہ نہاری کھانے کی, تو انہوں نے بھی کھائی ہوئی تھی تو تعریف کری, تو میں نے کہا بھائی نہاری کھائیں گے نا, کہہ لیں ہاں اچھا. تو میں نے انہی کے سامنے گھر فون کیا, میں نے کہا جی وہ آئے ہوئے وہ تمہاری نہاری کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, کیا تم بنا لو گی؟ تو کہہ لیں ہاں بنا لوں گی. بات ختم ہو گئی. تو وہ جو آئے ہوئے تھے کہنے لگے میں نے سیکھ لیا آج کہ کیسے کھانا پکوانا. اب میں سیدھے بھی اگر کہتا تو مجھے امید ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں نہیں پکاؤں گی, لیکن کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خیال نہیں کہ میری طبیعت خراب تھی اور یہ تھی. یہ کبھی بھی میں زندگی بھر نہیں سن سکتا اب اس طریقے سے کنورسیشن کہ میں نے پوچھا ہے. آرڈر بھی دے سکتا ہوں لیکن نہیں دے رہا. لیکن سلمان بھائی جس طرح آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو بندے کو کمپوزڈ آلویز ایک پروجیکٹ کی طرح کیلکولیشنس, لیکن بندہ تو بہت زیادہ ڈرین ہو جاتا ہے. بلکہ اس میں ایک اور بات ہے جو آپ کر رہے تھے کہ 3 سچویشن میں میاں ریڈی نہیں ہوتا. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے, دوسرے کی ایموشنل اسٹیٹ کو پہچاننا. جی ہاں بالکل ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. دیکھیے بات 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ جب آپ کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کام آپ کو کانشیسلی بائی فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ خود بخود ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ اگر آپ اس کو بائی فورس بھی کرتے ہیں کیونکہ عادت نہیں ہے, جیسے میں آپ کو بتا دوں میں تعریف نہیں کرتا تھا تو بڑا عجیب سا لگا جب تعریف کری پہلی دفعہ, پھر دوسری دفعہ کری, تیسری دفعہ کری, اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے, کمپوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب نہ کرے تو عجیب لگتا ہے. ہاں اب واقعی یہ تو ایسی چیز ہے کہ اب اگر کسی دن تعریف نہیں کرو تو کیا اچھا نہیں پکا, مطلب تعریف کیوں نہیں کری. یہ نہیں ہے کہ یہ اوور ہو جاتا ہے اور یہ آپ بس روز کیا مطلب تعریف کرتے رہتے ہیں, نہیں, عادت بنانے. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ روز کریں, دن میں 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس سے تو میں کہتا ہوں کہ آپ آزما کے دیکھ لیں, بہت سارے چیزیں جو ہے نا آسان ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. اب ظاہر بات ہے شروع میں مشکل ہوتی ہے, پھر بعد میں آسانی ہے, بعد میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ میرا تو ایکسپیرینس ہے, جو کام مجھے مشکل تھا میرے لیے مشکل نہیں رہا. اور یہ ایک تھیوری بھی ہے کہ جو عادت بن جاتی ہے تو آپ کا کانشیس نہیں کرتا, پھر وہ سب کانشیس ہی کروا رہا ہوتا ہے. اچھا سلمان بھائی, میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا باقی بھی بیزی اسکیجول ہے کہ آپ کوئی لاسٹ ایڈوائس کر دیں, کیونکہ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ ورک شاپ کی تیاری کرنی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو ریسٹ ملے انشاءاللہ. دیکھیں جی, ہم سب کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو, ریلیشن از اے موسٹ امپورٹنٹ. کوئی بھی ریلیشن, اگر ہمارے ریلیشن صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری عبادت بھی افیکٹڈ ہو جاتی ہے, ہماری اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے, اور ہمارے عقائد اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے. ریلیشن از دا مین ایریا, اور اس ریلیشن کے لیے
اس ریلیشن کے لیے جو صحیح طرح چلانے ہو ان کا علم بہت ضروری ہے. کوئی بھی ریلیشن اس کا علم, ان کے حقوق, ان کے فرائض, ان کی ٹیکنیکس, ان کی حکمتیں کس طریقے سے اس کو چلانا چاہیے, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے ان کے سامنے اپنی بیوی سے بات کیا, وہ کہہ رہے میں نے سیکھ لیا. یہ صحبت سے سیکھ لیا, ان کو ڈائریکٹ میں نے کچھ سکھا تو نہیں رہا تھا. تو صحبت ایسے لوگوں کی کہ کہاں کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, کیسے چلا رہے ہیں ریلیشنس کو. تو اس سے ایموشنلی جو ہے نا ان کا کنٹرول جو ہے وہ ایموشن کو بیلنس کر پائیں گے, اور اپنے آپ کو اس ایکسرسائز میں لے کے آئیں جس سے وہ پریزنٹ میں آئیں, تاکہ ان کا ایگو کم ہو جائے اور ان کا پیشنس, ان کی ٹالرنس, یعنی جب آپ کے صبر بڑھے گا تو ٹالرنس بڑھے گی, درگزر بڑھے گا. تو یہ جو ہے وہ ایکسرسائز یہ بہت لازم ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی ہیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے, ایک نالج, ایک انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, اس میں رہنا, اور تیسرا کنٹرول, جو کہ آپ ذکر سے کریں. اور اگر ابھی ذکر میں وہ نہیں چیز آ رہی, پریزنٹس نہیں آ رہا, تو پھر آپ باہر سے کوئی ایکسرسائز کر کے, لیکن آنا آپ نے ذکر میں, کیونکہ یہ لائف ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ آپ نے کنٹرول حاصل کر لیا, اب آپ سمجھیں یہ ساری زندگی چلے گا, نہیں چلے گا. آپ چھوڑ دیں گے, پیٹرول ہے ختم ہو گیا, دوبارہ ریفل کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کریں گے تو پھر دعا کرتے رہیں, کیونکہ یہ کوشش ہے اپنے طور سے. اللہ سے دعا کریں, رزلٹ آئیں گے. شروع میں نہیں آئیں گے تو بعد میں آئیں گے ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.